بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 2-3 دن سے بھوکا تھا، بھوک بھی تھی مجھے، پیاس بھی تھی مجھے، اور سوال کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کس سے سوال کروں، جا کر اپنا مسئلہ بیان کر دوں کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان تھی۔ لیکن ایک دل میں خیال آیا کہ میں نہ کسی سے مانگوں، کوئی مجھے خود ہی اپنا مہمان بنا لے تاکہ سوال بھی نہ کرنا پڑے اور میرا مسئلہ بھی نبوی کے مدینہ شریف میں جو راستہ مسجد نبوی کی طرف آتا تھا اس راستے کے اوپر بیٹھ جاتے، اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا، مجھے اپنا مہمان بنائے گا، مجھے سوال کرنا پڑے گا اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان سب کے سامنے عیاں فرمانی تھی جناب، ورنہ صحابہ کرام کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ اکثر و بیشتر آپ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہی رہتے۔ اس دن کیا ہوا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، یہ بھی نہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کس لیے پوچھے ہو، چلے گئے۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گزر گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گزر گئے۔ اس طرح کرتے کرتے کئی صحابہ گزر گئے، کسی نے نہ پوچھا کہ جناب ابو ہریرہ کس لیے بیٹھے ہو، پوچھا، سلام کیا اور چلے گئے۔ اب بیٹھے ہیں کہ سب گزر گئے، بھوک کی شدت ہے، فاقے والی کیفیت ہو گئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے مہمان بن جاؤ، کیوں بیٹھے ہو۔ اب سب سے آخر میں حضور کی جلوہ گری، حضور جا رہے ہیں مسجد کی طرف، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ حضور آئے، دل کی بات نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور جب پاس سے گزرے، سلام فرمایا، سلام کا جواب دیا، اور پھر ہی فرمایا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہو۔ ابھی یہ سوال کرنے کے فوراً بعد فرمایا ابو ہریرہ ہمارے مہمان نہیں بنو گے۔ عرض کیا کیوں نہیں بنیں گے مہمان آپ کے، آپ مہمان بنائیں اور ہم نہ بنے، کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اور میرے ساتھ ہو چلو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ لے گئے، گھر پہنچے، اپنی رفیقہ حیات سے فرمایا، ہماری ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ گھر میں کچھ موجود ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی گھر میں تو اب کچھ نہیں ہے، یہ ایک بکری کھڑی ہے، ہو سکتا ہے اس کے تھنوں میں کچھ دودھ ہو، ورنہ اور گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا لاؤ پیالہ، اسی میں دودھ دو لے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں دودھ دوہا، دودھ دوہنے کے بعد آپ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ جہاں جناب ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر لے کر آئے۔ جناب ابو ہریرہ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دودھ کا پیالہ ہے، پیوں گا سیراب ہو جاؤں گا، بھوک بھی مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی۔ جیسے ہی حضور آئے، ان کی نظر دودھ پر ہے جناب ابو ہریرہ کی، حضور نے آ کر دودھ ایک جگہ پر رکھا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ جتنے بھی ہیں انہیں جا کر پیغام دے دو کہ تم سب کی حضور نے دعوت کی۔ جناب ابو ہریرہ کبھی پیالے کو دیکھتے ہیں، دودھ کو، اور کبھی اپنی بھوک کو دیکھتے ہیں، اور کبھی تصور کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، میں تو خود 2-3 دن سے بھوکا ہوں، 70 بندوں کو تو ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ صحابی تھے، بالکل کچھ سوچے بغیر جلدی سے مسجد نبوی میں دوڑ گئے۔ جو وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا اس پہ چڑھ کر آواز دیا، صفہ اصحاب صفہ تمہیں مبارک ہو، حضور نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا۔ جب سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، سب دوڑتے دوڑتے اس چبوترے کے پاس جمع ہو گئے کہ حضور نے ہم سب کی دعوت کی ہے۔ سب جمع ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کے آستانے پہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو بٹھا دو۔ سارے لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ کا پیالہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ فرمایا ابو ہریرہ سیدھی جانب سے شروع کر دو اور کہتے جاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھی جانب سے وہ پیالہ شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دودھ پینا ہے۔ پہلا صحابی رسول اصحاب صفہ کا صحابی وہ دودھ کا پیالہ پی رہا ہے، حضور کی طرف سے آواز آتی ہے بھائی سیر ہو کے پینا ہے۔
کسی نے کوئی بھوک نہیں رکھنی، وہ صحابی پی پی کے پیالہ اپنے منہ سے اتار دیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھائی دوسرے بندے کو دے دو، پیالہ دوسرے بندے کے پاس چلا جاتا ہے، آواز دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پیو، حضور کی طرف سے آواز آتی ہے سیر ہو کر پینا ہے، کسی نے بھوک نہیں چھوڑنی، وہ پی کے جب سیر ہو جاتا ہے تو پیالہ تیسرے بندے کو دے دیا جاتا ہے، پھر حضور کی طرف سے آواز آتی ہے بھائی بھوک نہیں چھوڑنی، پیالہ بڑھتے 10ویں بندے پر چلا جاتا ہے، 10ویں سے چلتا 20ویں تک چلا جاتا ہے، 20ویں سے پھر 30ویں پر چلا جاتا ہے، چلتا پیالہ 50 بندوں پر چلا جاتا ہے۔ پیاس صحابی رسول پیالہ دودھ پی کر سیراب ہو جاتے ہیں، پیالہ اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے، آخرکار 60 صحابہ پی جاتے ہیں، 70 کے 70 صحابہ دودھ کا پیالہ پی جاتے ہیں، دودھ پی کے سیراب ہو جاتے ہیں۔ حضور کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے کسی نے اور پینا ہے تو اور پی لو، سب کہتے ہیں حضور سب سیراب ہو گئے، 70 کے 70 صحابہ دودھ کا پیالہ پی جاتے ہیں، پیالہ ابھی بھرے کا بھرا ہوتا ہے، پیالہ کم نہیں ہوتا، حضور پیالہ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے، تمہیں بڑی بھوک ہے، تمہیں بڑی پیاس ہے، کئی دنوں سے تم بھوک اور پیاس میں ہو، یہ لو اب تم پیو دودھ پی کر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور بڑی محبت سے دودھ کا پیالہ منہ کو لگا لیتے ہیں، پی کے جب سیراب ہو جاتے ہیں پیالہ نیچے اتارتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ پیالہ پھر منہ کو لگا لیتے ہیں، پھر پینے لگ جاتے ہیں، جب پی کے تھک جاتے ہیں پیالہ نیچے ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ بڑی بھوک تھی دودھ اور پیو، ابو ہریرہ پھر منہ کو لگا لیتے ہیں، جب تیسری بار پی کے تھک کر پیالہ نیچے اتارتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، عرض کرتے ہیں آقا اب تو ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، بس پی کے میرا پیٹ بالکل سیراب ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ لاؤ اب پھر مجھے دو، پھر حضور اس سے دودھ کا پیالہ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ کو لگاتے ہیں، پیالہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ تو 70 صحابہ تھے، اگر 70,000 صحابہ بھی ہوتے سارے کے سارے دودھ پی کر سیراب ہو جاتے، دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ اس پیالے کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اس پیالے کے ساتھ حضور کے ہاتھ لگے ہیں، سارے 70,000 بھی ہوتے سارے کے سارے پی کر سیراب ہو جاتے، دودھ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ حضور کے ہاتھ لگے ہیں۔